شخص سنتیں ادا کر رہا ہو اور فرض نماز کی تکبیر ہو جائے، اقامت ہو جائے، تو اگر وہ تشہد کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ سلام پھیر کر آئے گا. تو تشہد کے اندر بیٹھا ہے تو جہاں ہے وہاں سے سلام پھیرے، اور اگر کھڑا ہے یا کسی اور رکن میں ہے، رکوع کے اندر ہے، سجدے کے اندر ہے، تو وہ وہیں سے نماز کو ختم کر کے شامل ہو جائے گا جماعت کے اندر. سجدے میں تو سلام نہیں نا پھیرا جا سکتا. یہ ذرا تھوڑی سی اس میں کلیریفیکیشن کر لیں. ہاں جی، اب کسی اور کا سوال. نماز کے دوران نظر کے حوالے سے بڑی فطری سی بات ہے. وہ فطری بات یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہیں قیام کے اندر تو آپ کی نظر آپ کی اگلی جگہ پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے سامنے سے دیکھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں. اوپر دیکھنا جائز نہیں. حدیث میں الفاظ اوپر دیکھنے سے منع ہے، ٹھیک ہے، دائیں بائیں دیکھنے سے منع ہے. اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، اپنے نیچے دیکھ لیں تو یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بکری کا بچہ آتا دیکھا تو وہ کنکھیوں کے ساتھ پتہ نظر آ جاتا ہے، تو اتنا عمل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں حدیث ہے، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر جماعت کروانا، اور پھر رکوع اور قیام قوما پورا کرنے کے بعد جب آپ سجدہ فرماتے تو الٹے پاؤں آپ نیچے اترے، پیچھے گئے، نماز 2 سجدے کیے، پھر دوبارہ چڑھ کے سیڑھی کے اوپر یہاں پر کھڑے ہوئے. یعنی یہ عمل بھی ملتا ہے. تو اس سے ظاہر ہے نیچے ہی دیکھ کر یہ عمل نہیں ہو سکتا. تو اوپر دیکھنے سے جو حدیث واضح ہے، منع کیا ایسے. آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں، ایسے دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. رکوع کے اندر جہاں آپ کی نظر ہے، ظاہر ہے بالکل. رکوع میں اصول یہ ہے، کیونکہ میں نے یہ چیزیں زیادہ کھولی نہیں رکوع کو، ہم نے صرف آج اطمینان، سکون، خشوع و خضوع پر توجہ دی ہے. آئندہ انشاءاللہ رکوع کا طریقہ بھی ہم سیکھیں گے. تو رکوع کا طریقے میں اصول یاد رکھ لیں کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کمر ٹیڑھی نہ ہو، اور سر بھی بالکل سیدھا ہو. تو ظاہر ہے جہاں آپ کا سر ہوگا، جہاں نیچے نظر جا رہی ہے وہاں پر نظر رکھیں. وعلیکم السلام. نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. پہلی تو بات ہے یہ کسی حدیث کے الفاظ ہے ہی نہیں. اگر کوئی ایسی حدیث بما حوالہ آپ کے پاس ہو تو میرے علم میں بھی ضرور اضافہ کریں کہ کس حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مکے میں کرتے تھے، مدینے میں نہیں کرتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں رفع الیدین کرنا یہ اس وقت بھی جاری تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت بھی یہ جاری تھا، ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں ایک بڑی واضح حدیث ہے سنن ابو داود کے اندر. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ، یہ یمن کے شہزادے تھے. وائل بن حجر کہتے ہیں میں 8 ہجری میں مدینہ آیا. کب آیا جی؟ 8 ہجری میں. اور 8 ہجری میں جب میں آیا تو یہ گرمیوں کے دن تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں آغاز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کرتے دیکھا. پھر کہتے ہیں ہم 20-25 دن رہے اور پھر ہم یمن واپس چلے گئے. پھر کہتے ہیں اگلے سال 9 ہجری میں ہم دوبارہ آئے. یہ ابو داؤد کے اندر پورا واقعہ لکھا ہے. 9 ہجری میں ہم دوبارہ آئے، اور جب ہم آئے تو یہ جاڑے کا موسم تھا، یعنی یہی سردیوں کا موسم تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی ہوئی تھی اوپر، جس طرح سے چادر لے لینے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے 9 ہجری جاڑے کے موسم میں اپنی چادر سے ہاتھ باہر نکالے اور رفع الیدین کیا. 9 ہجری کے ربیع الاول میں آپ کی وفات ہے. محرم، صفر، ربیع الاول. اب وہ 9 ہجری کے محرم میں بھی اگر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 مہینے پہلے آئے ہیں. اگر سفر میں آئے ہیں تو 1 مہینہ پہلے آئے ہیں. تو یہاں تک تو یمن کے شہزادے نے خود آپ کو رفع الیدین کرتے تھے. جو آپ نے الفاظ بیان کیے ہیں نا اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جی مکے چ کرتے سن تے مدینے نہیں سے کرتے. یہ لوگوں کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں. اگر ایسا کوئی ریفرنس کسی کے پاس ہو وہ دے، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، لیکن ایسی بات بہرحال کوئی نہیں ہے. تو باقی جی کیا جائے، دیکھیں آپ نے سنت پر عمل کرنا ہے. ہمارے لیے اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. ہمارے ہاں نا آپ بازار میں جائیں، نماز حنفی کتاباں چھپی ہیں، نماز شافی، نماز مالکی. او یار کمال ہو گیا.
نماز محمدی ہی اصل نماز ہے، نماز نبوی ہی اصل نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں، وہ میری آپ کی بنائی ہوئی نماز ہے۔ آج سے 50 سال پہلے بزرگ جانتے ہیں وہ کتابیں ہوتی کچی روٹی تے پکی روٹی، وہ کسی نے لکھ دی، وہ پنجابی میں سوال تھے، جے تینوں پوچھے تو نماز کنج پڑھنی ہے، وہ کہندا جی اے کرنا ہے، یعنی وہ اردو پنجابی میں وہ لکھی ہوئی تھی کتاب۔ اسی طرح بات یہ ہے کہ نماز وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور جیسے آپ کو لوگوں نے دیکھا اس طرح نماز ادا کی جائے، ٹھیک ہے نا جی، یہی اصل طریقہ ہے۔ تو جب آپ اس طریقے کو دیکھیں گے تو آپ حدیث کی طرف رجوع کریں گے۔ حدیث میں آپ کے پاس بخاری سب سے اول ہے، پھر مسلم ہے، پھر ابو داود ہے، پھر ترمذی ہے، پھر یہ جو حدیث جمع کرنے والے محدثین تھے ان کا بھی عمل ہے نا، آخر وہ ڈاکٹر تھے حدیث کے، ان کو بھی تو پتہ ہے کون سی حدیث پر کیا عمل کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جتنے محدثین ہیں، جتنے ائمہ اربعہ میں سے سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، سارے رفع الیدین کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد تھے وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ بغداد ہے نا، عراق کا کیپٹل ہے، آج بھی موجود ہے بغداد، کوئی بندہ آپ کا وہاں موجود ہو یا آپ جائیں، وہاں پر ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے جامعہ مسجد ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک مسجد ہے پوری، آپ اس مسجد میں جائیں، اس مسجد میں بالکل جیسے ہم نے نماز پڑھی ایسے پڑھی جاتی ہے، جاؤ جا کے آج دیکھو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور ترکی، ان کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں تحقیق کریں آپ، تعصب کوئی نہیں ہونا چاہیے بالکل، یہ فروعات ہیں، اصل ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر جنت ملنی ہے، یہ ہیں فروعات، فروعی مسائل ہوتے ہیں، ان میں تحقیق جستجو کریں، حدیث کی ریسرچ کریں۔ دیکھیں نا جی، آپ ڈگریاں لے رہے ہیں، آپ جناب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، فلانا شعبہ، تو دین کی بھی تحقیق کریں۔ جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح راہ پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی آپ نے سنت پر عمل کرنا ہے، آپ نہیں، امام کی اقتداء کس چیز میں ہے یہ بھی یاد رکھیں، کسی بھی بندے کی اقتداء ہے دین کے اندر، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی کی اطاعت نہیں۔ امام کی اقتداء کرنی ہے قیام، رکوع، سجود، یہ ارکان کے اندر، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ایک امام سنت پر عمل نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے یہ سنت ہے، آپ سنت نہیں چھوڑیں گے، آپ سنت پر عمل کریں گے، یہ اصول واضح رکھ لیں کہ ایک امام سنت پر عمل نہیں کر رہا، وہ آمین بلند آواز سے نہیں کہہ رہا، آپ اگر سمجھتے ہیں تو آپ کریں گے، یہ طریقہ کار ہے، باقی ارکان کے اندر اس کی اقتداء فرض ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر پورا خطبہ چاہیے۔ سورہ فاتحہ دیکھیں، جو تعلق سورہ فاتحہ کا ہے نا نماز کے ساتھ، وہ دوسری صورتوں کا نہیں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے قرآن روٹیٹ ہوتا ہے، آپ جہاں سے جی چاہے پڑھ لیں، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد چھوٹی صورت پڑھ لیں، بڑی پڑھ لیں، کہیں سے بھی قرآن پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ بھی صحیح بخاری میں پورا باب ہے، اور امام بخاری نے جو اس کے اوپر باب باندھا ہے نا، وہ باندھا ہے باب الوجوبی، ٹھیک ہے جی، وجوب ہے قرات کا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا امام کے لیے، مقتدی کے لیے، سب کے لیے۔ تو اس میں آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ایک رکعت کے مکمل ہونے میں، یعنی ایک قیام جو ہے نا، اس کے مکمل ہونے میں جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پڑھ لی، آپ کی رکعت مکمل ہے۔ اس کے بعد آپ قرآن نہیں پڑھ سکے، آپ کو وقت نہیں ملا، موقع نہیں ملا، تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت سنن ابو داود اور سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت کروائی، اور یہ جاری نماز سی، ظاہر ہے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، تو پیچھے بہت سارے لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ ہی پڑھنا شروع ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں قرآن، سورہ فاتحہ، باقی قرآن، تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، کافی شور پڑ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت ختم کی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ بالکل ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا فلا تفعل، خبردار آئندہ کے بعد میرے ساتھ نہیں پڑھنا، آئندہ کے بعد میرے ساتھ بالکل تم نے تلاوت نہیں کرنی، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ۔ فَإِنَّهُ، پس کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس کی نماز نہیں ہوتی جو اسے نہیں پڑھتا۔ جائیں ابو داؤد کھولیں، اس کے اندر پوری حدیث تفصیل موجود ہے۔
تو بات کرنے کا مقصد ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. پڑھنی کیسے ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جی اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرأ بها فی نفسک، پھر تو اپنے دل میں پڑھ، یعنی آہستہ آہستہ پڑھ. یہ نہیں کہ امام آواز آوے، یعنی امام الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے آپ بھی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، باقی قرآن سنیں. جب امام آمین کا آغاز کرے اس وقت آپ نے بھی آغاز کر لینا. ہاں یہ جو ہے نا آمین، لیکن امام سے پہلے شروع نہیں کر سکتے آپ. مثلا امام نے کہا نا جب اس نے آمین شروع کر دی آپ بھی اس کے ساتھ کریں. ایک تابعی ہیں عطا بن ابی رباح، یہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے 200 صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں پایا ہے. کتنے جی؟ 200 صحابہ کو. اور کہتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر جب 200 صحابہ کرام نماز پڑھتے فجر کی، مغرب عشاء کی، تو وہ اتنی بلند آواز سے آمین پکارتے تھے کہ گونج اٹھتا تھا، حرم گونج اٹھتا تھا. تو یہ سنتیں ہیں بھائی، ان سنتوں پر عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے. ریسرچ کریں، تحقیق کریں، انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ کے سامنے نکھر کے آ جائیں گی. لیکن ان چیزوں کو باعث نزع بنانا، لڑائی جھگڑا کرنا، کفر کے فتوے دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، فلانا دائرہ اسلام سے، یہ فروعات ہیں. سنت کے مطابق تحقیق فرض ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کریں، ریسرچ کریں، ہر چیز میں ریسرچ کرنی چاہیے، لیکن ان بنیادوں پر نفرت اور بغض کھڑا نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہماری محبت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. ہاں اگر کسی کے عقیدے میں شرک اکبر ہے اور وہ کفر کر رہا ہے تو پھر معاملہ خراب ہے. باقی یہ کہ یہ ہم اس لیے، میرا ایک اصول ہے کہ میں تنقیدی بنیاد کے اوپر سمجھانے کی بجائے اصلاحی بنیاد پر سمجھاتا ہوں. آج بھی ہم نے الحمدللہ ہمدردی کی بنیاد پر لوگوں کو سمجھایا یار یہ اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو. اب یہاں الحمدللہ ہمارے مرکز میں پتہ نہیں کتنے پرسنٹ مقتدی نمازی ایسے ہیں جو اپنے طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں. ہم کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، لیکن اصلاح کی گنجائش ہے. آپ ریسرچ کریں اور اپنے آپ کو سنواریں، کیونکہ ہم نے سنوارنا ہے سنت کے مطابق. ہم نے کسی فرقے کی دعوت نہیں دینی، سمپل از دیٹ. ہماری دعوت اسلام کی دعوت ہے. اسلام وہ جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا. ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسری رکعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پورا نہیں پڑھا، اس سے پیچھے ہی ہیں، تو جو امام صاحب ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت میں. آپ دیکھیں اگر کوئی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تقریباً 1-2 سیکنڈ ہی لگتے ہیں اس کو پورا کرنے میں، آپ پھر جلدی جلدی اسے پورا کر لیں. پورا کر لیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں نماز میں کہ جن کی وجہ سے پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے؟ ہاں یہ ایک بڑا سوال ہے. سجدہ سہو صرف 2 غلطیوں کی وجہ سے ثابت ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. ہمارے یہاں کئی لوگوں کو اس کی آج تک سمجھ ہی نہیں آئی. صرف 2 غلطیاں نماز میں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا. ہمارے ہاں کوئی بندہ جی میں اے نہیں کیتا، میں سجدہ کرنا بھول گیا، سجدہ سہو، میں نے رکوع کرنا بھول گیا، سجدہ سہو، میں یہ نہیں. جس نے سجدہ نہیں کیا، جس نے رکوع نہیں کیا، جس نے قومہ نہیں کیا، اس کی رکعت نہیں ہوگی، اسے رکعت پوری دہرانی پڑے گی. کیونکہ سجدہ رکوع یہ فرض ہے، قیام ہی نہیں کیا فرض ہے. صرف سجدہ سہو 2 چیزوں کی بنیاد پر ہے. ایک، درمیانہ تشہد بیٹھنا آپ بھول گئے، 2 رکعتیں پڑھ کے آپ نے بیٹھنا تھا، وہ آپ کو یاد نہیں رہا، آپ بھول گئے، سجدہ سہو کریں گے، اللہ کے نبی نے کیا ہے. ایک، آپ کو رکعتوں میں شک پڑ گیا، یار میں پتہ نہیں 4 رکعتیں پڑھیاں نے کہ 5 پڑھیاں نے. اچھا آپ کو شک وسوسہ ہے نا، اب آپ کے ذہن میں اگر یہ آ گیا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی آپ نے 4 ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں یہ آ گیا کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں، تو آپ ایک مزید رکعت پڑھے. اب کام ہو گیا مشکوک، کام ہو گیا مشکوک. اب یا 5 ہیں یا 4 ہیں. اچھا اس شک کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا. اس کی بڑی زبردست دلیل ہے سنن ابو داود میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز کروائی جماعت، اور جماعت کروا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے اپنے اذکار کر کے. آپ مسجد کے قریب باہر تک پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نے آپس میں گفتگو کی. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ رکعتیں 3 پڑھیاں نے آج. اب کیونکہ وہاں رسول اللہ تھے، آپ کا تو عمل ہی دین ہے. ہمارے ہاں تو میری غلطی ہو یا کسی امام کب بندے کہیں گے بھائی جی ہے تسی غلط کیتا ہے ذرا، لیکن وہاں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کا ہر عمل دین ہے. تو انہوں نے نا ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، ان کا نام تھا ذو الیدین، لمبے لمبے ہاتھ تھے ان کے، چنگا قد بہت والا بندہ سی. وہ صحابی گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک سوال ہونا. جی سوال. انہوں نے کہا جی نماز کٹ گئی ہے یا تسی کٹ پڑی ہے. انہیں یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے نماز ہی کم ہو گئی ہو.
انہوں نے کہا نماز نہیں کم ہوئی، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اچھا یہ بلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کہ دنیا امت کو سکھانا بھی تھا نا۔ وہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے دوسرے بندوں سے، ہاں جی، انہوں نے کہا جی آپ نے 3 پڑھی ہیں، چلو بھائی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، 1 رکعت پڑھائی۔ کیا کیا؟ ساڈے ہتھے ہوئے ساری نماز کراؤ جی، مولوی صاحب نو پتہ ہی کوئی نہیں، ایسے بندے نو مولوی نہیں رکھنا چاہیے جنہوں رکتا نہیں۔ او بھائی میرے اللہ کے بندے، یہ فطری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں کے مسائل اللہ نے سکھا جو دیے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں یا مولوی کو بیچارے کو پریشان کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو مولوی بھی بیچارے کیونکہ وہ پوری کابینہ ان کے اوپر حاوی ہوتی ہے، 5000 اس کی تنخواہ ہے یا 8000، وہ عذاب میں مبتلا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 رکعت جماعت کے ساتھ کروائی۔ کتنی؟ 1 رکعت کروائی، اور پھر اس کے بعد تشہد سارا پڑھا۔ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے، سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا۔ یہ ہے جی طریقہ کار۔ اچھا، اگر کسی، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اگر کسی کو نماز کے اندر یاد آ گیا کہ میں نے غلطی کی ہے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اگر کسی نے سلام پھیر دیا بعد میں یاد کرایا کسی نے، اچھا اب رکعت کم نہیں یاد، انہوں نے کہا جی آپ نے 1 رکعت زیادہ پڑھ دیا، اب کیا ہوگا؟ اب امام پھر پوری جماعت کو اللہ اکبر کہہ کر صرف 2 سجدے کروائے گا اور سلام پھیر دے گا، صرف اپنا سجدہ سہو ہی کرنا ہے۔ تو سجدہ سہو صرف 2 باتوں کی بنیاد پر ہے، درمیان والا تشہد پڑھنا بھول جائے تب، یا رکعتوں میں شک آ جائے، اس کے علاوہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے رکوع سجدہ قیام بھول گئے تو رکعت پوری دہرانی پڑے گی، کیونکہ آپ نے ایک فرض کو ترک کیا۔ سجدہ صاف کرنے سے پہلے سلام پھیرنے کی طرف لازم؟ ہاں، سجدہ صاف کرنے سے پہلے ہمارے ہاں بعض لوگ پہلے اتحیات پوری کر کے سلام پڑھتے ہیں، پھر وہ بھائی اس کی کوئی دلیل ہمیں آج تک نہیں ملی۔ جو اللہ کے نبی کا عمل صحیح بخاری میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دعائیں پڑھتے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرتے اور سلام پھیرتے، یہی عمل بہتر ہے۔ ایک نہیں، سلام پھیرنا ثابت ہی نہیں ہے، ہاں اگر ہے بھی کسی ضعیف روایت میں ہوگا، صحیح بخاری میں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ نماز فرض کے بعد دعا مانگنا لازم نہیں ہے؟ نماز فرض کے بعد دعا مانگنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں بتاتا ہوں، نماز فرض کے بعد جتنے بھی اذکار اور تسبیحات ہیں یہ مستحب ہیں، سنت عمل ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں نا ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ پڑی ہوئی ہے کہ دعا اسے کہتے ہیں جس میں ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ ہمارے ہاں نا ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بھائی میرے دعا صرف وہ نہیں ہے جس میں ہاتھ ہی اٹھائے جائیں۔ اب صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تھے اور دعا کرتے ہوئے اپنی انگلی کو ہلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ہلا کر بھی دعا کی ہے۔ اسی طرح سارا دن آپ لوگوں کو سلام کرتے ہیں، یہ دعا نہیں ہے، دنیا کی بہترین دعا ہے، السلام علیکم، یار تم پر سلامتی ہو ورحمۃ اللہ، رحمتیں ہوں وہ برکاتہ ہو، برکتیں، یہ دعا ہے نا، ہاتھ تو نہیں اٹھاتے، یہ دعا دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا تو صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا خاتمہ اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ پہچان جاتے تھے۔ اللہ اکبر کہیں 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اس کے بعد دعائیں ہیں لیکن ان میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کسی حدیث میں جو صحیح ہو، سائے ستہ دیکھ لیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد دعائیں ہیں کون سی؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت، یہ دعائیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں پڑھی ہیں لیکن ان میں ہاتھ نہیں اٹھائے، اجتماعی نہیں پڑھی، لوگوں نے اپنی اپنی پڑھی۔ پھر اسی طرح اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی آپ نے پڑھی ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل، یہ بھی پڑھی ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں تفصیل بیان کروں گا۔ اسی طرح آیت الکرسی، فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ بندہ ایسے ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ فرض نماز کے بعد یہ ہے۔ اچھا، اب آپ نے مسنون تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کی ہیں، اس کے بعد کوئی شخص انفرادی طور پر اپنی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، شریعت اسے منع نہیں کرتی۔ ہمارے ہاں مصیبت کیا ہے؟ السلام علیکم اللہم انت السلام وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، یہ 20 سیکنڈ کا ایک ٹوٹکا لوگوں نے رکھا ہوا ہے مولویوں نے۔ اس ٹوٹکے کا نقصان کیا ہوا کہ اس نے ظاہراً تو دعا کی 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ، اب اس سے پورے مسنون اذکار اور تسبیحات کا قتل ہو گیا۔ کون کرتا ہے؟
کوئی بھی نہیں کرتا. ہم نے تو آپ جائیں جا کے مسجدوں میں دیکھیں الحمدللہ کی آواز آئے گی وصلی اللہ علیہ، اس کے درمیان انہوں نے کیا پڑھا ہے 90% تو سمجھ ہی نہیں آتی. اچھا وہ 1 منٹ آدھے منٹ کے اندر انہوں نے کھاتا گول، اس کے بعد ہر بندہ کھڑا ہو کے سنتے پڑھنا شروع کر دیتا. حالانکہ فرض نماز کے بعد جتنی میں نے تسبیحات آپ کو بتائی ہیں ان کو کرنے میں کم از کم 3-4 منٹ لگ جاتے ہیں. تو مسنون اذکار کریں. میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں عمل دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب تک اس عمل پر مدینے والے کی مہر نہیں ہوگی وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ ہے اصل چیز. تو مسنون تسبیح آپ حرم میں دیکھیں، مکہ مدینہ میں دیکھیں، اذکار امام جناب 10 منٹ بیٹھا رہے گا اپنی تسبیحات کر کے انہوں نے اٹھ کے چلے جانا. یہ عمل ہے. اس کے بعد کوئی اجتماعی دعا کرنا چاہے کرے، نو ٹینشن، اکیلے کر لے. پھر اسی طرح اجتماعی دعا اگر کرنی ہے تو قنوت کریں. قنوت یعنی نماز کی آخری رکعت میں سمیع اللہ علیہ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے سارے دعا کریں. اس جہاں اجتماعی دعا کرنا سنت تھی وہ ہم نے چھوڑ دی. حالانکہ یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 روز جب 70 صحابہ کو شہید کیا گیا آپ نے قنوت نازلہ کیا. اور الحمدللہ ہمارے مرکز میں قنوت ہم اکثر جمعے بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، رمضان میں تو ڈیلی ہوتی ہے. تو قنوت کرنی چاہیے. یہ سب سے بیسٹ اجتماعی دعا ہے جو سنت بھی ہے. سر مرد کی صورت میں گھر پہ فرض نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں جی بیماری کی صورت میں وہ آ نہیں سکتا، مسجد اتنی دور ہے وہ پہنچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی، یہ صورتیں ہیں. یا وہ سویا رہ گیا کوشش کے باوجود، ایک تو جان بوجھ کے انہوں نے کہا اٹھنا ہی 8 بجے، یہ نہیں، یہ تو پھر وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. ہاں اس نے الارم لگائے سارے جتن کیے لیکن نہیں جاگ آئی یا مسئلہ بن گیا تو وہ نماز پڑھے گا ورنہ نہیں. نماز کے اندر ربنا اغفر لی ووالدی جس میں آتا ہے اگر اس وقت والدین دا تصور ذہن جا جائے اس بارے نہیں کوئی نہیں تصور ذہن میں. دیکھیں جب رب والدیہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو والدین کا ہی تصور آنا ہے تو کوئی نہیں، اس میں تو وہ آپ دعائی جو ان کے لیے کر رہے ہیں. ہاں اس میں کوئی حرج، ہاں ان کی تصویر یا اس ذہن میں رکھنا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ویسے تصور تو آئے گا میں والدین کے لیے دعا کر رہا ہوں، میرے والدین ایسے تھے. یہ چیز ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے. صحیح بخاری میں اس کی 5 احادیث ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرتے وقت تو ساری امت کرتی ہے نا، نماز شروع کرتے وقت، نماز میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور 2 رکعتیں پڑھ کر یعنی تشہد سے جب اٹھتے ہیں تو تیسری کے لیے کھڑے ہوتے وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے. یہ ایک حدیث ہے. مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں ہے آپ کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے. اچھا کانوں کی لو کو ہاتھ لگانا نہیں ہے. دیکھیں اللہ یہ کیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگوں نے نکالا ہے. حالانکہ ہاتھ قبلہ رخ سیدھے ہونے چاہیے، یہاں تک کر لیں یہاں تک کر لیں، یہ دونوں جائز ہیں، لیکن یہ اس کی کوئی دلیل نہیں. اس میں نا تقریباً کافی روایات ہیں. التحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ کئی لوگ ایسے کھڑی کرتے ہیں، کئی لوگ، ہر بندے نے ایک اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے. لوگوں نے وہ مولویوں نے بھی کوئی صحیح طریقے سے سکھایا کوئی نہیں. اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیں ہم نے تو دیکھنا ہے حدیث کو. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا صحابی نے صحیح مسلم کے اندر، فرمایا میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. اشارہ انجی نہیں کریدا، ایسے کھڑا کرنا. اچھا سنن ابو داود کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، وائل ابن حجر کیونکہ وہ دیکھنے ہی نماز آئے تھے، انہوں نے فرمایا آپ اپنی انگلی تھوڑی خم میں رکھتے تھے، تھوڑی خامدار رکھتے تھے. اسی طرح پھر وائل ابن حجر نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے نا تشہد میں، اچھا تشہد شروع سے لے کر آخر تک ہے ہی دعا، اللہم صلی علی محمد، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی ساری دعا ہے. تو جب دعا فرماتے بالخصوص زیادہ دعا والے جب مثلا آخر میں تو خصوصی طور پر آئی دعائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو یحرکھا حرکت دیتے تھے. تو ثابت یہ ہوا کہ انگلی کو ایسے بند کریں ہاتھ،
یہ بھی الفاظ ہیں. اور سنن ابو داؤد کے اندر الفاظ میں صحابی نے بیان آپ نے اپنی انگوٹھے اور شہادت کے ساتھ والی انگلی سے حلقہ بنایا, یہ طریقہ بھی جائز ہے, یعنی ایسے انگلی رکھیں, ایسے بھی جائز ہے ایسے بھی جائز ہے, دونوں طریقے. انگلی کو خامدار رکھیں اور ہلاتے رہیں, یہ ہے اصل عمل. اور سنن نسائی کے اندر بالکل واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی اس انگلی کی طرف دیکھا کر, یعنی تشہد میں بیٹھ کر ادھر نہیں دیکھنا, انگلی پر دیکھنا ایسے. یہ ہے جی عمل جو حدیث سے ملتا ہے. یہ اٹھانا لازم تو نہیں ہے, سنت عمل ہے. سنت لازم تو نہیں ہے. اصل پتہ کیا چیز ہوتی ہے, ایک سنت, دو سنت, تین سنت, چار سنت, پانچ سنت, ساری نماز گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو ہم نے یہ رویہ اختیار نہیں ہے, ہمارے مولویوں نے بتائے ہوئے ہیں طریقے. یار یہ کیڑا لازم ہے, داڑھی رکھنا کیڑا فرض ہے, اسلام میں داڑھی ہے نا, داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے نا, چھوڑو اس کو بھی. یہ ہے نا, چھوڑو اس کو بھی. یہ بھی سنت ہے نا, چھوڑو اس کو بھی. آپ اگر یا میں 100 سنتوں کو چھوڑ دیں گے علم کے باوجود تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ خواہش, پیچھے میرے اپنے ڈیزائرز رہ جائیں گے. نہیں, مومن کا منہج یہ ہے جب اللہ کی بات آ گئی, جب اللہ کی بات, اللہ کے نبی کی بات آ گئی تو ہم نے ماننی ہے. یہ ہے, اللہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, تم اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو میرے نبی نے تمہیں کر کے دکھا دیا. اس لیے سنت عمل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی بندہ اگر یہ بھول چوک کی بنیاد پر نہیں کرتا تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ میرا ہمارا کوئی بندہ اگر بے علمی کی بنیاد پر یا سنی سنائی یا اس کو یہی پڑھایا گیا رفع الیدین نہیں کرتا, اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن جس کو علم آ گیا, جس کو سمجھ آ گئی, جس نے حدیث کو پڑھ لیا, اللہ کے نبی کا عمل دیکھ لیا, اس کے باوجود وہ کہ یار سنت ہی ہے نا, پھر یہ کہنا جائز نہیں ہے ہمارے. یعنی اس میں دو کیٹیگریز ہیں. اس میں بات یہ کرنا مقصد تھا نا کہ اشہد واللہ الہ کے لفظ کے اوپر بتایا گیا تھا کہ انگلی اٹھاتے ہیں. اپنی میری 35-36 سال کی عمر کے اندر یہی مجھے علم رہا ہے. اصل میں ہمارے ہاں اشہد واللہ الہ الا اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں, اس کے بعد انگلی کو نیچے کر دیتے ہیں. اگر آپ نے اس لفظ کے علاوہ انگلی اٹھائی تو الٹا عذاب ہے آپ کے اوپر. اچھا یہ بات بڑی, اچھا جس نے یہ کہا ہے نا کہ الٹا عذاب ہے, یہ بڑا ظلم ہے. اچھا ظلم کیوں ہے کہ آپ ابھی ادھر سنن ابو داؤد موجود ہوگی یا گھر جا کے کھولیں, میں آپ کو حدیث کا ریفرنس بھیجوں گا. آپ دیکھیں کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے تشہد کے درمیان انگلی اٹھائی اور اس کو ہلایا اور آپ اس کی طرف دیکھتے تھے. تو آپ اس کو عذاب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو عمل کر رہا ہے اس نے جو سیکھا پڑھا ٹھیک ہے, لیکن جب اس کو یہ حدیث مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو ہلایا ہے اور پورا, آپ دیکھیں نا حرم کے اندر یہ سوائے پاکستان کے چھوڑ کے جتنے عرب ممالک ہیں آپ جائیں, آپ کو ہر بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا, مکہ, مدینہ, قباء مسجد میں. میں خود 23-24 یورپ کے ملکوں میں گیا ہوں, مراکش, تیونس, الجزائر, افریقی, سب انگلی لاتے ہیں. یہ صرف میڈ ان پاکستان میں یہ ایک فتویٰ چلتا ہے, یہ چیز ہے. باقی اگر کوئی ایسے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی نماز بالکل درست ہے. کتنی دیر تک اٹھا کر رکھتے ہیں؟ شروع سے آخر تک, جو میں نے آپ کو حدیث بیان کیا نا, شروع سے آخر تک آپ نے انگلی اٹھانی ہے. میں آپ کو نا اس کا نام ہے رفع سبابہ, رفع سبابہ اسے کہتے ہیں, انگلی کا اٹھانا. ٹھیک ہے نا جی. اس کے اوپر میں آپ کو 4-5 احادیث بھیجوں گا, آپ اس کے ریفرنس کتابوں میں چیک کیجئے گا, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑا عمل ہے. مجھے واٹس ایپ کیجیے گا نا, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے. آخر رفع سبابہ ٹھیک ہے. آپ کس نمبر پہ ہیں؟